السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ مدنی قاعدے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلے ہم قرآن سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن 1 کو سٹارٹ کریں گے۔ لیسن 1 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا نام دیکھیں گے۔ لیسن 1 کا نام ہے حروف مفردات۔ اس کے بعد اس کے قواعد اور مخارج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس قاعدے میں ٹوٹل 22 لیسن ہیں۔ ہر لیسن کے الگ الگ قواعد و ضوابط ہیں۔ ہمیں ہر لیسن کے قواعد کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم قواعد کو جانتے ہوئے نہ صرف غلطی سے بچیں بلکہ احسن طریقے سے پڑھتے ہوئے دوسروں کو پڑھانے والے بھی بنیں۔ اگر ہم ان قواعد کو یاد کر لیں گے تو قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا اور ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ لیسن نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے قواعد کو اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے بیسکس سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے۔ مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ڈیٹیل ہر چیز واضح اور آسان طریقے سے بتائی گئی ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور خیر و برکت حاصل کر سکیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہم جو شروع کریں گے وہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے الف سے لے کر را تک آج ہم سبق پڑھیں گے، پھر اس کے مخارج کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سبق نمبر 1 کا نام کیا ہے۔ سبق نمبر 1 کا نام ہے حروف مفردات۔ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ مفرد الگ الگ حرف پڑھنے کو مفرد کہتے ہیں، یعنی الف ایک حرف ہے وہ مفرد کہلائے گا، جب الف سے لے کر یا تک سارے حروف حروف مفردات کہلائیں گے۔ حروف مفردات اس سبق نمبر 1 میں جو بتائے گئے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ ٹوٹل یہ حروف الف سے لے کے یا تک 29 ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کرنا ہے، اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہیں پڑھنے، بلکہ با، تا، سا، ہ، خ، تو، زو پڑھیں گے۔ حروف مفردات میں سے 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہر حالت میں پر ہی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ ان حروف کا نام کیا ہے؟ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص، ضغط، کز ہے۔ اس کے مجموعے کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں حروف مستعلیہ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے۔ جب ہم خص کو توڑیں گے تو اس کے حروف مستعلیہ کے الگ الگ حروف ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ سچویشن یاد نہیں ہوتی تو آپ دوسری سچویشن ایسے یاد کر لیں: خا، پہلے سبق میں سب سے پہلے آتا ہے خا، اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، صاد، پھر ضاد، طا، ظا، چاروں لفظ سے گٹھے آ رہے ہیں سبق میں، تو یہ اس طرح سے گٹھے یاد ہو جائیں گے۔ غین کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، خا اور غین کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور قاف کے اوپر 2 ڈاٹ ہیں۔ لیکن مجموعے کو یاد کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا مجموعہ یاد کر کے یہ حروف مستعلیہ یاد رکھنے آسان ہو جائیں گے، جو کہ آگے ہمیں بہت کام آئیں گے، جو ہمیں ہر حالت میں یاد ہونے چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم نے پہلے 3 قواعد پڑھ لی ہیں، باقی قواعد ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان کے قواعد کو پڑھ لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 کے قواعد کو پڑھا ہے۔ اب ہم اس سبق کو ریوائز کرنے لگے ہیں۔ آپ کو جتنی مشق کرنی ہے وہ آپ روزانہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اتنی دیر بیٹھ کے اس سبق کو ریوائز کرنا ہے۔ جب تک ریوائز نہیں کریں گے یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قواعد کو چھوڑ دیں اور ویسے یاد کر لیں، ویسے چیز یاد نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کو بیٹھ کے دہرائی کرنی ہے، دہرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، مشق کرنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز کس طرح سے پڑھنی ہے۔
تو سب سے پہلے ہم جو سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را۔ الف کو ہم نے سمپل طریقے سے ادا کیا ہے۔ با کو پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے، یعنی ایک بند انگلی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں ہم نے با ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تا کو بھی ایک الف تک لمبا کرنا ہے، اس طرح سا کو بھی ایک الف تک لمبا کرنا ہے، لیکن جیم کو ہم نے 3 الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور مد دی گئی ہے جو کہ ہم آگے لیسن نمبر 17 میں ہم اس کو پڑھیں گے، جو کہ اس میں ایک رول بیان ہوا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن ابھی فی الحال یہی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو 3 الف کی مقدار تک لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ ہا کو اسی طرح ہم نے 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے، اسی طرح خا کو بھی 1 الف کی مقدار۔ جن لفظوں پہ مد آ رہی ہے ان کو 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اسی طرح دال کو 3 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، اسی طرح زال کو 3 الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے، اسی طرح را کو 1 الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے۔ سا اور زال کو پڑھتے ہوئے آپ نے نرمی رکھنی ہے۔ اگر سا کو ادا کرنا ہے تو آپ کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان زبان کو پکڑ کر تھوڑا سا باہر نکالیں گے تو سا ادا ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سا اور زال نرمی والے لفظ ہیں، ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سا، زال۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہ سب سمجھ آ گئی ہوگی پیارے بچوں اور ناظرین۔ ابھی ہم نے الف سے لے کر را تک آپ کو الگ الگ لفظ حرف میں نے پڑھا دیے ہیں، اب آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں کہ اب مخرج آپ لوگ کیسے یاد رکھیں گے۔ الف کا مخرج کوئی نہیں، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ لفظ ادا کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہونٹوں کو چیک کریں کہ آپ کے ہونٹ کس طرح سے جڑ رہے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تا کو پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں کو دیکھنا ہے، جڑوں کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ کا تا ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ ابھی اپنی زبان کی نوک کو جڑوں کے ساتھ ملائیں گی تو تا ادا ہو جائے گا۔ اس طرح سا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ادا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیم کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال، تا اور دال کا مخرج سیم ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زال، زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زال۔ سا اور زال کو ادا کرتے ہوئے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی سے ہی ادا کرنا ہے دونوں کا، اور دونوں کا مخرج سیم ہے۔ زال کا مخرج بھی سا کی طرح ہی ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ مخرج یاد کرنے لگیں تو آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو فیل کریں، آپ اپنے ہونٹوں کو زیادہ نہیں ہلانا، صرف ہونٹوں والے صرف 4 حروف ہیں جو اس میں آئیں گے، جس میں ہمارے ہونٹ زیادہ ہلتے ہیں، جیسے با ہے، با میں ہم دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ حروف ہیں جن میں ہم نے صرف اندر سے زبان کی حرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حرف کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے مخارج پہ غور کریں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ کس طرح سے حرف ادا ہو رہا ہے اور کہاں سے اس کا مخرج نکلا ہے۔ تو ایک مخرج کا معنی بھی میں نے آپ کو بتانا تھا، وہ پہلے مخرج کا لغوی معنی یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور اصطلاح کی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ مخرج کیا ہے، جس جگہ سے حرف ادا ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مخارج بتائے بھی ہیں کہ جس جگہ سے ہم ادا کر رہے ہیں، یعنی زبان کی نوک ہے اور اوپر کے دانتوں کی جڑیں ہیں، جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا مخرج خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل واضح طور پہ یاد کرنی ہے۔ اگر مخارج یاد کر لیں گے تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔